أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ خداوند تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں جگہ جگہ نبی کی آل کا ذکر کیا ہے اور خود دنیا کو بتایا کہ نبی کی آل کی اہمیت کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے، ان کی فضیلت کیا ہے اور ان کی منزلت کیا ہے، اور ان کی شفاعت کے بغیر کوئی بھی جنت میں نہیں جا سکتا، اور ان کی توسل کے بغیر کوئی دعائیں قبول نہیں ہو سکتی، اور ان کے توسل کے بغیر کسی کی نجات نہیں ہو سکتی۔ لیکن ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن نے آل بیت کا نام کیوں نہیں ذکر کیا؟ حالانکہ قرآن میں گزشتہ انبیاء کا ذکر ہے، احکام ہیں، عقائد کا بیان آیا ہے، قرآن میں نبی کریم کی جنگوں کا ذکر آیا ہے، نبی کریم کے دوسرے جو معاملات ہیں ان کا بیان آیا ہے۔ بعض اوقات بعض ایسے معاملات ہیں جن کے لیے پورا سورہ جو ہے خداوند تعالیٰ نے مختص کر دیے، تو پھر آل بیت کا نام قرآن میں کیوں نہیں آیا؟ اس کا جواب دو طریقے سے دیا جاتا ہے، بلکہ ہم اس طرح کہیں کہ قرآن کے دو شیوے بیان کیے جاتے ہیں، دو قرآن کے جو طرز بیان ہے اس کو بیان اور اس کی وضاحت کی جاتی ہے، اور اس میں اس کی وضاحت موجود ہے۔ پہلے یہ کہ قرآن کا بیان، قرآن کا جو سٹائل ہے وہ اجمال کو بیان کرنا ہے۔ قرآن عام کتابوں کی طرح نہیں ہے کہ اس کا ایک مقدمہ ہو، ایک وسط ہو، ایک نتیجہ ہو۔ قرآن انسان کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے کہ اس کا انسانی انداز ہو، اور پھر قرآن 23 سالوں میں نازل ہوئی ہے۔ خداوند اللہ چاہتا تھا کہ کلیات کو، جرنل چیزوں کو، ہوید اور مین رولز کو بیان کرے اور اس کی تفصیل نبی کریم پر چھوڑ دے، اور پھر جو نبی کریم کی زبان سے جو وضاحت آ رہی ہے وہ وضاحت بھی خداوند تعالیٰ کی طرف سے وہی ہے، اور یہ کہ نبی نے بیان کرنا ہے قرآن کی آیات کو، خود قرآن میں ذکر ہے، انزلنا علیک الذکر لتبین للناس ما نزل علیہم، کہ تم پر ہم نے ذکر نازل کیا اور تیرا فرض ہے کہ اس ذکر کی وضاحت کرے، تو اس کو بیان کرے۔ پس قرآن میں کلیات بیان ہوئی ہیں۔ نماز ہے، حکم آیا نماز کا، لیکن بیان نہیں ہوئی کہ صبح کی 2 رکعت پڑھنی ہے، 4 پکڑنی ہے، کتنی پڑھنی، زہر کی کتنی پڑھتی ہے، عصر کی، حتیٰ یہ 5 وقت کا بیان بھی نہیں ہے قرآن میں کہ 5 وقت آپ نے نماز پڑھنی ہے۔ زکوٰۃ کا ذکر آیا لیکن اس کی تفصیل نہیں آئی، حج کا ذکر آیا لیکن اس کا بیان نہیں آیا، اور اس کے بیان کو نبی کریم کرتا ہے، اشخاص کے نام نہیں لیتا۔ قرآن نے بہت کم اشخاص کے نام لیے ہیں۔ پس آل بیت کا نام قرآن میں اگرچہ ظاہری طور پر نام کے ساتھ نہیں آیا، لیکن قرآن میں بہت ساری آیات ایسی ہیں جس میں آل بیت علیہ السلام کا تذکرہ پایا جاتا ہے۔ اسی چیز کی طرف خود امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک حدیث بھی اشارہ کرتی ہے کہ امام کے بھی ہیں ابو بصیر، انہوں نے امام سے سوال کیا کہ خداوند تعالیٰ نے آل بیت کے نام کیوں ذکر نہیں کیے، امام علی علیہ السلام کا نام کیوں قرآن میں نہیں آیا، امام حسن اور حسین کا نام قرآن میں کیوں نہیں آیا، بی بی فاطمہ الزہرا کا تذکرہ نام کے ساتھ قرآن میں کیوں بیان نہیں ہوا؟ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے جواب دیا، ان رسول اللہ نزلت علیہ الصلاۃ، کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم کو نماز کا حکم دیا، وَلَمْ يُسَمَّ لَهُمْ ثَلَاثًا وَلَا أَرْبَعًا، قرآن نے، خدا نے نہیں بیان کیا کہ وہ نمازیں جو ہیں ان کی 4 رکعت پڑھنی ہے یا 3 رکعت پڑھنی ہے، حتیٰ کان رسول اللہ والذی فسر لهم، یہاں تک کہ نبی کریم نے تفسیر فرمائی، ذالک ونزلت علیہم الزکوۃ ولم یسمى لهم من کل 40 درہما درہم، کہ 40 میں سے 1 درہم دینا ہے، 40 دراہم میں سے 1 درہم دینا ہے، یہ بیان نہیں ہوا، حتیٰ کان رسول اللہ والذی فسر ذالک لهم، یہاں تک کہ نبی نے تفسیر فرمائی کہ یہاں 40 درہم میں سے 1 درہم دینا ہے۔ ونزل الحج ولم یقل لهم طوفوا اسبوعا، کہ حج کا حکم آیا لیکن بیان نہیں ہوا کہ خانہ کعبہ کا جو طواف ہے وہ 7 مرتبہ کرنا، حتی کان رسول اللہ والذی فسر ذالک لهم، نبی کریم نے تفسیر فرمائی کہ جو ہے حج کس طرح بجا لانا ہے۔ ونزلت
اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول اولي الامر منکم نزلت فی علی والحسن والحسین. یہ آیت امام علی اور امام حسن اور حسین کے بارے میں نازل ہوئی. فقال رسول اللہ فی علی من کنت مولاؤ فہذا علی مولا وقال اوصیکم بکتاب اللہ واہل بیتی انی سألتم العز وجل ان لا یفرق بینہما حتی یوردہما علی الحوض یوردہما علی الحوض فآتانی ذالک. پھر پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ آیت امام حسن حسین اور امام علی کے بارے میں نازل ہوئی تو امام علی علیہ السلام پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا. پھر پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں خدا کی کتاب سے متعلق اور اہل بیت سے متعلق، اور میں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی ہے اور میں نے اللہ سے یہ چاہا ہے کہ ان دونوں کے درمیان فرق نہ پڑے، جدائی نہ ہو یہاں تک کہ یہ دونوں حوض پر مجھ پر وارد ہوں، اور خدا تعالیٰ نے یہ چیز مجھے عطا کی ہے.